الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ مشکات المصابیح کتاب الایمان کی حدیث پاک ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتی اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق علیہ۔ یہ اگرچہ حدیث ہے مشکات شریف کی، لیکن بخاری اور مسلم شریف دونوں کتابوں میں حدیث ذکر کی گئی ہے، لکھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کی روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آتنا اعرابی النبی، ایک دیہاتی یعنی دیہات کا عرب شریف کے جو دیہات کا رہنے والا ہوتا ہے اس کو عربی میں اعرابی بولتے ہیں۔ ایک اعرابی حضور السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد فقالا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسے کام کی ہدایت فرمائیے کہ میں وہ کام کروں تو جنتی ہو جاؤں۔ اس عرابی نے کہا حضور ہمیں ایسا عمل بتائیں جس عمل کو کر کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ اب ظاہر سی بات ہے سرکار نے یہ عمل تو صحابی کو بتایا، لیکن حضور السلام نے یہ عمل بتا کر جو بھی عمل کرے گا اس کو یہ فضیلت ضرور ملے گی۔ ایسا نہیں کہ اس کو بتا کر صرف اس کو نوازا اور ہم سب کو محروم کر دیا، نہیں۔ حدیث پاک صحابہ نے روایت کیا ہے وہ عمل کون سا ہے جس کو حضور نے فرمایا وہ جنتی ہو گیا، اور انشاءاللہ اگر ہم بھی وہ عمل کریں گے تو حضور کے صدقے میں ہم بھی انشاءاللہ جنتی ہو جائیں گے۔ قالا، اب حضور نے کیا فرمایا کہ تعبد اللہ، تم سب سے پہلی بات اللہ کی عبادت کرو۔ تعبد اللہ مانے اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک به شیئا، اور ہرگز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، شرک مت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ بڑی عظیم چیز ہے عبادت، عبد سے بنا ہے، عبد بنتا بندہ، اور بندے کا کام بندگی کرنا ہے، بس بندے کا کام بندگی کرنا۔ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ دیکھو نماز افضل ترین عبادت ہے، ہر جگہ ایمان کے بعد نماز کا ذکر آتا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا معنی ہوتا ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا، اس کے وقت پر پڑھنا، نماز کے آداب کا خیال کرتے ہوئے پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، نماز کو درست مخارج کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا، پابندی کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہوتا ہے اقامت صلاۃ۔ اچھا، قرآن یا حدیث میں جہاں بھی آتا ہے نماز کے بارے میں وہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ کہا جاتا ہے، نماز قائم کرو۔ صلو صلاۃ نہیں کہا جاتا کہ نماز پڑھو، نہیں، نماز پڑھنا الگ بات ہے۔ پڑھنا مطلب کیا ہے؟ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دیا، کبھی جماعت پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی یوں پڑھ لیا کبھی یوں پڑھ لیا، نہ، پڑھنا یہ الگ بات ہے۔ پڑھا مرضی چاہا نہیں پڑھا جیسے لوگ کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور قائم کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ نماز کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ صحیح رعایت کے ساتھ ادا کرنے کو اقامت الصلاۃ کہا جاتا، اور شریعت کا یہی مطلوب ہے، پڑھنا نہیں قائم کرنا۔ اللہ نے حکم یہ سیکھ دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور حضور نے بھی حکم دیا وَتُقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، المکتوبہ یعنی فرض نماز قائم کرو، چونکہ فرض نماز کے بغیر تو کوئی ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ وَتُؤَدِّي الزَّکَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ عمل جو اس عرابی نے پوچھا تھا نا، وہ عمل ارشاد فرمانے کہ تم عبادت کرو اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نماز قائم کرو، اور جو نماز فرض ہے وہ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو جو فرض ہے، وتصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھو۔ یہ چار عمل ارشاد فرمایا، عبادت کا، اقامت صلاۃ کا، یعنی تعبد اللہ سے مراد اللہ کو ایک جاننا، یہ گویا کہ توحید ولا تشرک به شیئا کا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا۔ ایمان کے بارے میں فرمایا، وحدانیت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت پر قائم رہو۔ پھر عمل کے بارے میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ،
3 چیز کا حکم دیا. حج کا حکم نہیں دیا چونکہ اس وقت حج فرض نہ ہوا تھا. حج سب سے آخری میں سن 9 ہجری میں فرض ہوا ہے, سب سے آخری عبادت ہے. اس وقت تو شریعت کے حکام اتر رہے, تو قرآن کے نزول کا زمانہ تھا, بہت سارے حکام نازل نہ ہوئے تھے. جو حکام آ گئے تھے اور جو اس کے لائق بہتر تھا, سرکار نے اس کو ارشاد فرما دیا. یہ 4 چیزیں فرمائی. تو جب اس نے یہ سنا نا, اس عرابی نے قالا, اس نے کہا والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, یعنی رب کی قسم, لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص, نہ میں اس پر جو حضور نے فرمایا کچھ زیادہ کروں گا اور نہ کچھ کم کروں گا. جو سرکار نے فرمایا ویسے عمل کرنا شروع کر دوں گا, اس پر کچھ زیادہ نہیں کروں گا اور نہ اس پر کچھ کم کروں گا. جیسے سرکار نے بتایا ہے اسی کے مطابق عمل کرنا شروع کر دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً جیسے فجر کی نماز ہے 4 رکعت ہے تو 4 کی جگہ 6 نہیں پڑھوں گا. ظہر کی 4 فرض ہے تو 5 نہیں پڑھوں گا. جو حضور نے فرما دیا ہے اس کے مطابق عمل کروں گا. اور دوسرا مفہوم بتایا علماء نے کہ چونکہ وہ ایک عرابی جو ہے نا جس بستی سے آیا تھا, اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب میں جا کر اس کو اپنے لوگوں میں بتاؤں گا, اپنے قوم میں, تو اپنے طرف سے کچھ ملاؤں گا, جیسے آقا نے فرمایا وہ اتنا ہی بتاؤں گا, آگے پیچھے کچھ اور نہ بتاؤں گا. اس نے یہ کہا اور کہہ کر حدیث پاک میں فلما واللہ, جب وہ چلا گیا رخ پھیر کر کے جانے لگا نا, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب دیکھیں نگاہ نبوت کہاں تک کا مشاہدہ کر رہی ہے. جب وہ جانے لگا واپس یہ سن کر کے, تو حضور نے کیا فرمایا, سیدھا سادہ عرابی تھا, بس حضور نے فرما دیا کہ بس سر خم تسلیم کر کے چلا گیا. تو سرکار نے کیا فرمایا, من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا, میرے آقا نے فرمایا کہ جو جنتی مرد کو دیکھنا چاہے وہ اسے دیکھ لے. جو جنتی مرد کو دیکھنا چاہے فلینظر الى ھذا, اس کو دیکھ لے. اب آپ بتاؤ حضور کی نگاہ نبوت کہاں تک کام کر رہی ہے. کیا ہم میں سے کسی کے اندر ہمت ہے کہہ دے کہ تم جنتی ہو؟ جنتی ہونے کا مدار خاتمہ ایمان پر ہونا ہے. کسی کو گارنٹی نہیں ہے ہمارا خاتمہ تمہارا خاتمہ کس پر ہوگا, کسی کو نہیں گارنٹی. یاد رکھنا, موت کے وقت بندہ ساری زندگی مومن رہتا, موت کے وقت وہ شیطان اس کا ایمان چھین لیتا ہے, کافر ہو کر مرتا ہے. کسی کو گارنٹی نہیں. حضور کو پتا ہے یہ بندہ ساری زندگی کیا عمل کرے گا, اس کے بعد مرے گا تو یہ ایمان پر مرے گا, یہ جنت میں جائے گا. سرکار سب چیز کا مشاہدہ فرما کر کے فرمانے کہ یہ بندہ جنتی ہے. اب حضور کی نگاہ نبوت کا عالم دیکھیں, یہ سب چیزیں بعد میں ہونے والی ہے. وہ بندہ بعد میں جنت میں جائے گا, مرے گا بعد میں, کس حال میں مرے گا, کیا عمل کرے گا, سب حضور نے مشاہدہ فرما دیا. اور مشاہدہ فرما کر کے فرمایا کہ جو بندہ جنتی آدمی کو دیکھنا چاہے فلینظر الی ھذا, اس بندے کو دیکھ لے. اس سے معلوم ہوا کہ جنتی آدمی کو دیکھنا بھی ثواب, بزرگوں کے دیدار سے گناہ بخشے جاتے ہیں. سمجھ رہے نا. اب حضور نے اس کو جنت کی بشارت دی. دوسرے کہ حضور کو لوگوں کے انجام, نیک بختی بدبختی سب کا علم ہے. حضور جانتے ہیں کہ جنتی کون ہے, دوزخی کون ہے. حضور کو خبر تھی کہ بندہ مومن تقوی پر قائم رہے گا اور ایمان پر مرے گا پھر جنت میں جائے گا. تو پتہ چلا کہ اگر ہم یہ جو حضور نے 4 چیزیں خاص کر فرمائی, تو یہ چیزیں اگر ہم بھی تھام لیں گے انشاءاللہ ہمیں بھی حضور کی برکتوں سے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین تیری بارگاہ میں التجا ہے میری